بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کا سلسلہ بتوسل محمد و آل محمد جاری و ساری ہے۔ 16ویں شب کی دعا تلاوت کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ 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 یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمان یا رحمانو یا رحمانو یا رحمان یا رحیمو 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 یا رحیم یا غفورو یا غفورو یا غفورو یا غفور یا غفورو یا غفورو یا غفورو یا غفور یا رؤوفو یا رؤوفو یا رؤوفو یا رؤوف یا رؤوفو یا رؤوفو یا رؤوفو یا رؤوف یا حنانو یا حنانو یا حنان یا حنانو یا حنانو یا حنان یا حنانو یا حنان یا علیو یا علیو یا علیو یا علی یا علیو یا علیو یا علیو یا علی صلی علی محمد وآل محمد واغفر لی انکا انت الغفور الرحیم۔ 16ویں شب کی نماز مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت کا تسلسل وسائل الشیعہ کتاب کے حوالے سے۔ 16ویں شب میں امام فرماتے ہیں کہ 12 رکعت نماز پڑھی جائے، 2 رکعت کر کے، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 12 مرتبہ سورہ تکاثر کی تلاوت کی جائے۔ مولا فرماتے ہیں یہ نماز پڑھنے والا جب قبر سے باہر آئے گا تو بڑا خوشحال باہر آئے گا، اور اس کی زبان پر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت جاری ہوگا، اور حکم ہوگا پروردگار عالم کا کہ اس کو جانب بہشت لے جاؤ۔ پروردگار ہم سب کو نماز اور اس کے ثواب کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 16ویں دن کے روزے کا ثواب ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب تم قبر سے نکلو گے تو تمہیں 60 لباس عطا کیے جائیں گے تاکہ تم انہیں پہنو، تمہیں سواری کے لیے ناقہ عطا کیا جائے گا، اللہ تمہارے لیے ابر رحمت کو بھیجے گا جو اس دن کی گرمی میں تم پر سایہ کیے ہوئے ہوگا۔ پروردگار ہمیں اس روزے کے ثواب کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ 16ویں دن کے روزے کی دعا کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنی فیہ لموافقت الابرار وجنبنی فیہ مرافقت الاشرار وآونی فیہ برحمتک الی دار القرار بإلہیتک یا الہ العالمین۔ اور آج آپ کی خدمت مقدس میں جو نماز پیش کی جا رہی ہے اس نماز کا نام ہے نماز شکر۔ نماز شکر بروایت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہیں خدا کی کوئی نعمت عطا ہو تو چاہیے کہ 2 رکعت نماز شکر کی نیت سے انجام دو۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرو۔ رکعت دوم میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرو، اور حالت رکوع و سجود میں اس طرح سے پڑھو، رکعت اول میں اور رکعت دوم میں ذکر کے بعد الحمدللہ الذی استجاب دعائی و آتانی مسئلتی۔ بعض روایات میں رکعت اول میں یہ پڑھنا ہے الحمدللہ الذی استجاب دعائی و آتانی مسئلتی،
اور بعض روایات میں رکعت دوم میں پڑھنا ہے الحمدللہ شکرن و حمدن و حمدا۔ کتاب کا حوالہ فروع الکافی وسائل الشیعہ۔ پروردگار ہمیں اپنی نعمتوں کے شکریہ کی توفیق عطا فرمائے۔